بسم الله الرحمن الرحيم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون لا يغرنك آپ کو مغالطے میں نہ ڈالے، آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافر لوگوں کی چلت پھرت فی البلاد، شہروں کے اندر، متاع قلیل، یہ تھوڑا سا لطف اندوز ہونا ہے، تھوڑی مدت کے لیے لطف اندوز ہونا ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ اتقوا ربہم جو اپنے پروردگار سے ڈر گئے، لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، کہ بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، نزلا من عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں سے مہمان نوازی ہے، وما عند اللہ، اور جو اللہ کے ہاں ہے، خیر للابرار، وہ بہتر ہے نیک بختوں کے واسطے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بلا شبہ اہل کتاب میں سے، لَمَنْ يُؤْمِنُ، البتہ وہ ہیں، يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لائے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس چیز پر بھی جو نازل کی گئی آپ تمہاری طرف، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور اس چیز پر بھی ایمان لائے جو نازل ہوئی ان کی طرف، خاشعین للہ، وہ اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کی آیتوں کو کے بدلے نہیں لیتے، ثمنا قلیلا، تھوڑا مول، اولئک لہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے اجرہم، ان کا بدلہ ہے، عند ربہم، ان کے پروردگار کے ہاں، ان اللہ سریع الحساب، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا، اور مقابلے کے لیے مضبوط ہو جاؤ، ورابطوا، لگے رہو، دین حق کی خدمت میں لگے رہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ سورہ آل عمران کی آخری آیتیں ہیں، اور آپ کو بتلایا تھا کہ ان آخری آیات کا جو شان نزول ہوا تھا وہ یہ تھا کہ یہودیوں نے، مشرکین نے یہودیوں سے پوچھا تھا کہ تمہارے نبی کے پاس کون سے معجزے آئے، انہوں نے گنوائے، عیسائیوں سے پوچھا، انہوں نے گنوائے، تو پھر انہوں نے آپ علیہ السلام سے آ کر کے کہا کہ دیکھو حضرت موسیٰ تو ایسے ایسے معجزے لے کر کے آئے تھے، حضرت عیسیٰ کو اللہ نے یوں معجزے عطا کیے تھے، آپ کے پاس کون سا معجزہ ہے؟ تو اس پر یہ آیتیں اتری تھی، ان فی خلق السماوات والارض سے لے کر آخر تک، اور فرمایا میں تمہارے پاس یہ لے کر کے آیا، اور اس سے بڑا کوئی معجزہ نہیں، یہ زندہ اور جاوید تا قیامت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا یہ قرآن معجزہ ہے، جس کا آج بھی وہ چیلنج موجود ہے کہ اگر تمہارے اندر سکت ہے، ہمت ہے، لو جی اس جیسی ایک آیت بنا کر کے دکھا دو۔ اور یہ تا قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور آج بھی مسلمان کہہ سکتے ہیں، اور پھر کفار میں اس کی کوئی ہمت نہیں کہ وہ اس جیسی کوئی کتاب بنا لے، اس جیسی 10 آیتیں، ایک سورت لے کر کے آ جائے، ایسا ہو نہیں سکتا جس کے معانی اور معارف ایسے ایسے ہوں۔ چنانچہ اب مسلمانوں کو یہ بات باور کرائی جا رہی ہے کہ دیکھو کفار کی ظاہری شان و شوکت کو دیکھ کر کے کہیں متاثر نہ ہو جانا، کہیں دھوکے میں نہ پڑ جانا کہ دیکھو جی فلاں ملک ہے، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت ہی شہرت ہے اس کی، اور وہ کہاں پہ پہنچ کے، چاند پہ پہنچ کے، فلانی جگہ پہ پہنچ گئے، یا فلاں ملک ہے انجینئرنگ میں بہت ماہر ہو گئے، فلانا ملک ہے صنعت میں انہوں نے بڑی ہی ترقی کر لی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کر کے امت کو سنایا جا رہا ہے، لا یغرنک، آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، آپ کو مغالطے میں نہ ڈالے، کیا چیز؟ تقلب الذین کفروا، کافروں کی چلت پھرت، کافروں کا یوں اعلیٰ گاڑیوں میں گھومنا، جہازوں میں گھومنا، یا یہ جو ان کے ٹھکانے ہیں، گھر ہیں، کوٹھیاں وغیرہ داری، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ لے کر کے شہروں میں ان کا گھومنا، یہ آپ کو کہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اس لیے کہ مسلمانوں اس پہ نہیں لگنا کہ میرے پاس اعلیٰ کوٹھی ہو جائے، اعلیٰ کار مجھے مل جائے، یہ چیزیں کیوں؟ متاع قلیل، یہ تو نفع اٹھانا ہے معمولی سا، اور قلیل تھوڑی مدت کے لیے، نفع بھی تھوڑا سا ہے اور تھوڑی مدت کے لیے ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر اس کے بعد ٹھکانہ ان کافروں کا جہنم ہے، وبئس المہاد، بہت بری جگہ ہے۔ چنانچہ اگر کسی آدمی کو بٹھا کر کے آپ یہ کہتے ہیں کہ 4 دن آپ کو مرغن خوراک کھلائی جائے گی، مرغ مسلم کھلایا جائے گا، اور یہ ساری ڈشیں گنوا کر کے اس کو کہو کہ یہ ساری کی ساری تمہیں ملیں گی، 4 دن کے بعد تمہیں پھانسی پہ لٹکا دیا جائے۔ اور دوسرا آدمی وہ ہے کہ جس کو کہا جائے یہ 4 دن کی زندگی تم نے بسر کرنی ہے، تھوڑی بہت مشقت اٹھانی پڑے گی، تمہیں جماعت میں شریک ہو کر کے نماز کی یہ والی مشقت اٹھانی پڑے گی، جھوٹ نہ بول کر کے سچ کا سہارا لے کر کے جینا پڑے گا، یہ تمہیں تکلیفیں چھوٹی چھوٹی ملیں گی لیکن دائمی طور پر تمہیں راحت نصیب ہو جائے گی۔ بتلائیے اس میں عقل مند آدمی کون سا والا چیز اپنے لیے پسند کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے تھوڑی بہت مشقت اٹھانے کے بعد دائمی راحت کو ہی عقل مند آدمی اپنے لیے وہ اس کو پسند کرے گا، اور جو بے وقوف ہوگا وہ یہی کہے گا جو چلو 4 دن تو ہے نا جی، اس میں مرغ کھائیں گے، فلاں چیز کھائیں گے، کوئی نہ اس میں یہ دیکھنا ہے حلال ہے حرام ہے، نہ اس میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ صحیح ہے غلط ہے، کوئی دینی اعتبار سے شرعی اعتبار سے اس میں حکم تلاش کیے بغیر گھسے رہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر 5ویں دن پھانسی کا پھندا اس کے لیے تیار ہے۔ ہو بہو یہی صورتحال ہے یہاں۔ فرمایا کافروں کا یوں چلنا پھرنا زمین کے اندر، یہ شہروں میں گشت کرنا، مال تجارت لے کر ادھر سے ادھر کو نکل جانا، یہ ساری کی ساری چیزیں مسلمانوں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت کی جو حور ہے نا، جنت کی حور، اس کا جو دوپٹہ ہے، اس کا دوپٹہ ہے خیر من الدنیا وما فیہا، وہ اتنا قیمتی ہے کہ دنیا اور دنیا میں ہونے والی ساری چیزوں سے اس کی قیمت کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ ایک دوپٹے کی قیمت کیا ہے؟ اتنی زیادہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ آخرت کی نعمتیں اور دنیا کی نعمتوں کو یوں آپ آپس میں تناسب دے سکتے ہو کہ ایک آدمی سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر کے اپنی ایک انگشت اس میں ڈال کر کے جو اس میں تری محسوس کرتا ہے، بس یوں سمجھو دنیا و مافیہ کی ساری نعمتوں کی حیثیت آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں یہی کچھ، کیونکہ متاع قلیل، عمر تو ہماری تھوڑی ہے، پہلی امتیں جو تھی وہ بڑی لمبی عمریں لے کر کے آئے،
حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک تو بڑھاپا بھی نہیں آیا کرتا تھا، صحت مند زندگی، بال بھی سفید نہیں ہوتے تھے۔ سب سے پہلے بال سفید ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو کہا اتنی یہ جو چیزیں ہیں یہ چلت پھرت ہے، یہ ظاہری زیبائش، یہ آرائش اور یہ ساری کی ساری شان و شوکت جو ہے یہ چند روزہ ہے، ختم ہو جانی ہے، اور آخر میں وہی پھندا ہے جو گلے میں آئے گا۔ البتہ وہ لوگ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اللہ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے، اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے، یہ لقمہ میرے لیے حلال ہے، رب سے ڈر کے چھوڑ، حلال ہے استعمال کر لیا، حرام ہے اپنے رب سے ڈر کر کے کیا کر دیا، چھوڑ دیا۔ اب یہ وقتی طور پر تھوڑا سا وہ تو ہوا، ایک طبی طور پر اس آدمی کو تھوڑی سی تکلیف تو محسوس ہوئی، صبح کو اٹھا سردی کا موسم ہے اور اس آدمی نے اچھے سے وضو کر لیا، تکلیف تو ہوئی، یہ ایسی تکلیف تو ہوئی، لیکن اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے یہ آدمی ڈرتا رہا۔ فرمایا لہم جنات، ایسے لوگوں کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ کوئی تھوڑی سی دیر کے لیے نہیں ہے، خالدین فیہا، تھوڑی سی مشقت، تھوڑی سی مصیبت، تھوڑی سی تکلیف، بدلے میں دائمی راحت، خالدین فیہا، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور نزلا من عند اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مہمانداری ہے، اللہ مہمان نوازی کا۔ یہاں مہمان نوازی اس لیے کہا کہ عام طور پہ جب آدمی کسی کے ہاں مہمان ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کھانے جانے کی فکر نہیں رہتی، کھانا جانے میزبان جانے وہی انتظام کرے گا، مہمان صاحب تو آرام سے کرسی پہ بیٹھ جائے گا، کبھی اس کو یہ بھی نہیں ہوگا کہ میں جا کر کے سبزی لا کر کے دے دوں یا کوئی چیز لا کر کے دے دوں، مہمان جو ہوا، فرمایا مہمانی جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے۔ اب یہ سارے کے سارے لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے دیگر یعنی اپنی حدود شرع کی حفاظت میں لگے رہے اور انہوں نے کوئی نافرمانی نہیں کی، رب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتے رہے، ایسے لوگوں کو مہمان بنا کر کے رکھا جائے، اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی۔ اور سو پھر آپ کو پتا ہے کہ جب آدمی کہیں جاتا ہے نا اور پتا ہو کہ یہ فلاں دوست جو ہے نا ہمارا بڑا سخی ہے، بہت مال اللہ نے دیا ہوا ہے، مہمان نوازی بڑی کرتا ہے، اور تو پھر تو آدمی ویسے ہی جا کر کے خوش ہو جاتا ہے، اور پھر اوپر سے اعلیٰ قسم کی چیزیں بھی میسر ہو جائے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ میزبان ہے اور یہ بندے اس کے مہمان ہیں، فرمایا یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ، اور یاد رکھو اللہ کے ہاں جو کچھ ہے نا یہ نیک بختوں کے لیے بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ اب یہ تو ایمان والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضائل ذکر کیے، ان کو کیا کچھ ملے گا۔ اب جو اہل کتاب میں سے منصف مزاج تھے جو ایمان بھی لے آئے، ایسے لوگوں کو تو دیگر آیات کی روشنی میں دوہرا اجر ملنے والا ہے، اس لیے خصوصیت کے ساتھ اہل کتاب کا تذکرہ فرمایا۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہے، لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لائے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، جو تمہاری طرف نازل ہوا اس پر بھی ایمان لائے، یعنی قرآن مجید کو مانا، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کے اوپر نازل ہوا اس کو بھی انہوں نے مانا۔ ایسے لوگ جو ہے یہ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی تھے، یہودیوں میں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے یہودی عالم تھے، اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عبداللہ ابن سلام 10 مبشرہ جیسا ہے، یعنی وہ 10 صحابہ جن کو ایک مجلس میں نبی علیہ السلام نے جنت کی خوشخبری سنائی تھی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن، ابو عبیدہ بن الجراح، یہ 10 صحابہ جن کو ایک مجلس میں بیٹھ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے، تو فرمایا عبداللہ ابن سلام جو یہودیوں میں سے تھے ایمان لے آئے، تو فرمایا یہ جنت میں جائیں گے 10 مبشرہ جیسا ہے، 10 مبشرہ جیسا جنتی صحابی ہے۔ لہذا ادھر یہودیوں کا بڑا عالم تھا، اب مسلمانوں کی صف اول کا آدمی ہو گیا۔ حضرت صہیب رومی روم سے آئے عیسائی تھے،
مسلمان ہو گئے اور چنانچہ ان کو بھی بشارت سنائی۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی فارس سے چلے تھے، آتش پرستی سے عیسائیت سے پھر مسلمان ہو گئے۔ لہذا ایسے لوگوں کو 3 لوگ ہیں جن کو 2 اجر ملنا ہے۔ ایک وہ کہ جو ہو غلام، اپنا جو مجازی آقا ہے دنیا میں اس کے بھی حقوق پورے کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق بھی پورے کرتا ہے، فرمایا ایسے آدمی کو ڈبل اجر ملے گا۔ ایک وہ آدمی جس کی باندی ہو، اس کی اچھی پرورش کرنے کے بعد آزاد کر کے اس سے شادی کر لے، اس کو بھی دوہرا اجر۔ اور ایک وہ آدمی جو پہلے کسی اور مذہب کا پیروکار ہے، آسمانی دین کا، کسی بھی دین کا، عیسائیت ہو یہودیت ہو، اس کا پیروکار تھا، پھر وہ ایمان لے آیا، ایسے کو بھی دوہرا اجر ملا۔ بہت سارے ایسے منصف مزاج ہے، آپ کتب کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو بہت سارے ایسے اشخاص ملیں گے جو دین کی روشنی سے روشناس ہوئے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ سکھ گھرانے سے تعلق تھا، مولانا احمد علی لاہوری مفسر قرآن ہندو گھرانے سے تعلق تھا، والد ہندو تھا اور پھر بعد میں خیر وہ مسلمان ہوئے۔ لیکن یہ ہے کہ اس طرح کی بہت ساری ہستیاں آپ کو ملیں گی کہ پھر جنہوں نے آ کر کے دین کی بھی خوب خدمت کی۔ ایک انگریز تھا، وہ عیسائی تھا، تو اب اسلام کو سرچ کرنے کے لیے وہ چلا نا، تو وہ ریل کے ذریعے سے جا رہا تھا، تو اس کو ایک مسلمان مل گیا، بدو آدمی مل گیا۔ اب اس لیے جا رہا تھا کہ اسلام کے اوپر ریسرچ کرنی تھی اس نے، تو وہ جاتے جاتے نا وہ بدو ملا، تو بدو اسٹیشن پہ اترا نا، تو وہ کھانا لے کر کے آ گیا۔ تو کھانا آ کر کے اس نے کہا جی آپ بھی تناول فرمائیں، بسم اللہ وعلا برکت اللہ، اللہ کی برکت ہوگی، ایک کا کھانا 2 کے لیے کافی ہو جائے گا، آپ تشریف لائیں کھائیں۔ اس نے کہا نہیں یہ تو آپ کے لیے۔ نے کہا نہیں کھائیں، آپ کیوں نہیں کھاتے؟ ہمارے ساتھ ہمارا مذہب ہمیں کہتا ہے کہ دوسرے کو یوں ہی نہیں بٹھانا چاہیے، بلکہ جب آپ کھا رہے ہو تو دوسرے کو بھی دعوت دو۔ لہذا وہ ساتھ ہو گیا، تھوڑا سا متاثر ہوا، کہا تمہارا مذہب کون سا ہے؟ کہا اسلام ہے۔ کہا اسلام کی ساری چیزیں اچھی ہیں، ایک چیز ذرا اچھی نہیں لگی۔ کہا پوچھو کیا چیز اچھی نہیں لگی؟ کہا اسلام کہتا ہے کہ تم عیسائی عورت سے شادی کر سکتے ہو، یہودی عورت سے شادی کر سکتے ہو، مسلمان مرد ہو عیسائی عورت ہو شادی ہو سکتی ہے، مسلمان مرد ہو یہودی عورت ہو شادی ہو سکتی ہے، قرآن کی نص موجود ہے۔ لیکن یہ تو انصاف کے خلاف ہے کہ یہودی مرد ہو اور مسلمان خاتون سے شادی نہیں ہو سکتی، عیسائی مرد ہو مسلمان خاتون سے شادی نہیں ہو سکتی، یہ تو برابری کی سطح نہیں لگتی۔ تو وہ بدو ذرا سمجھدار تھا، کچھ نہ کچھ اس نے پڑھا ہوا تھا، ایمان کے تقاضوں سے واقف تھا، اس نے پڑھ رکھا تھا کہ ہمارے ہاں دین اسلام میں یہ ہے لا نفرق بین احد منہم، ہم انبیاء میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، ہم جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کو بھی ایسے ہی مانتے ہیں، ان کی بھی وہی فضیلت بیان کرتے ہیں، ان کی بھی ویسی عزت توقیر کرتے ہیں جس طرح کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ اس نے کہا دیکھو ہمارے مذہب میں تو یہ ہے، لہذا اگر کوئی عیسائی خاتون کسی مسلمان کی زوجہ بنے گی نا تو وہ مسلمان حضرت عیسیٰ کو بھی ماننے والا ہے، لہذا اس کو اپنے مذہب کی پوری آزادی دے گا۔ لیکن عیسائی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، یہودی نہیں مانتے، جب یہ خاتون اپنے نبی کی توقیر اور عزت کرنا چاہے گی یہ عیسائی اور یہودی اس کو کیا کر دے گا؟ روک دے گا، کیونکہ حکمرانی کس کی ہوتی ہے؟ آج کل ذرا معاشرہ الٹ ہو گیا، لیکن ویسے تو حکمرانی الرجال قوامون علی النساء، مرد کی حکمرانی ہوتی ہے، لہذا اس وجہ سے اسلام بڑا متاثر ہوا، اسلام قبول کر لیا۔ اس لیے اسلامی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے بہت سارے منصف مزاج لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو جاتے، تو فرمایا ایسے لوگوں کو دوہرا اجر ملنا ہے۔ صفات ان کی کیا ہے؟ خاشعین للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی انکساری اور خشیت، عاجزی، اخبات، یہ بہت بڑی خوبیاں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت میں سب سے پہلے خشوع ختم ہو جائے، بڑی مسجد ہوگی اور ایک آدمی بھی خشوع سے نماز پڑھنے والا نہیں، عاجزی انکساری۔ جو آدمی اللہ کے سامنے جھکنا سیکھ گیا وہ دیگر مخلوقات کے ساتھ بھی وہ ویسا ہی سلوک کرے گا، عاجزی والا، انکساری والا، ظلم زیادتی نہیں کرے گا۔ فرمایا لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یہ اہل کتاب تو ہیں، ان کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے، تھوڑے سے پیسے لے کر کے مسئلہ نیچے پیسہ اوپر،
حلوہ اوپر آ جاتا تھا اور یوں لوگوں کو بتلا کر کے غلط مسائل سے آگاہ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبیاں چھپا کر کے وہ پیسے بٹورا کرتے تھے. لیکن ان کی خوبی یہ ہے کہ پھر یہ تھوڑا سا مول لے کر کے مسئلہ چھپاتے نہیں. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا اولئک لهم اجرهم عند ربهم, ان کا بدلہ ان کے پروردگار کے ہاں ہے. اور ان اللہ سریع الحساب, بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اس سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک یہ بات کہ حساب کتاب بس قریب ہی ہے, بندہ یہ نہ کہ ابھی یہ ہوگا وہ ہوگا بڑا عرصہ پڑا ہے, نہ, جلدی آنے والا ہے. اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ نہیں کہ پچھلی مخلوقات سارے اولین آخرین جمع ہو جائیں گے تو بہت دیر لگ جائے گی. فرمایا نہیں, اللہ بہت جلد کیا کرے گا, حساب چکتا کر دے گا. جس کے ذمہ جو ہے وہ جس کے اوپر پڑنا ہے وبال ہے وہ اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا, جس کا کوئی مزدوری ہے اس کو مزدوری بھی مل جائے گی. آخری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورت کا خلاصہ بیان کیا, پوری سورت کا خلاصہ بیان کیا, 5 اوصاف ذکر کر کے پھر مسلمانوں کو کہا تم کیا ہو, کامیاب. 5 اوصاف ذکر کیے. فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, سب سے بنیادی چیز ایمان ہے, سب سے بنیادی چیز ایمان ہے. ایمان جب تک نہیں کوئی عمل قبول نہیں. آپ پوری رات سجدے میں گزار دے, پورا سال روزے رکھتے رہے, ایمان نہیں تو قبول نہیں. لئن اشرکت, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا جا رہا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک, آپ کا بھی کوئی عمل قبول نہیں ہوگا اگر آپ شرک کریں گے. لہذا ایمان پکا ہونا چاہیے, شرک کی آمیزش سے پاک ہونا چاہیے, تمام علائشوں سے وہ محفوظ رہنا چاہیے. ایسا ایمان جب ہوگا, یہ پہلی خوبی ہے, تو جا کر کے ساری چیزیں قبول ہوگی. دوسری وصف, اسبرو, صبر کرو, صبر کا دامن تھامے رکھو. ان تصبروا وتتقوا فلکم اجر عظیم, صبر کرو گے بڑا اجر ملے گا. تو صبر یہ دوسرا وصف ہے. اور آپ کو بتلایا تھا ہمارے ہاں عام طور پر صبر, جب کوئی فوت ہو جائے تو ہم کہتے ہیں صبر کر, فوت ہو جائے وہ بھی صبر ہے. البتہ وقت پر نماز ادا کر دینا یہ بھی کیا ہے, صبر ہی ہے, صبر ہی ہے. کوئی حرام چیز سامنے آ جائے رک جانا یہ بھی صبر ہی ہے. الصبر عند الصدمۃ الاولی, وہ بھی صبر ہے. جب مصیبت آئے تو بندہ جزا فضا نہ کرے, شکوے شکایتیں نہ کرے, صبر کرے. ایسے ہی اطاعت کے اوپر جم جانا یہ بھی صبر ہے, اور گناہ سے رک جانا یہ بھی کیا ہے, صبر ہے. وصابروا, تیسرا وصف ہے صابروا, مضبوط ہو جاؤ, ثابت قدمی دکھاؤ, دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم ہو جاؤ, پامردی دکھاؤ. کہ جس طرح کافر لوگ اپنے کفر پر اتنے ڈٹے ہوئے باطل ہونے کے باوجود بھی اپنی استقامت ان کی اعلیٰ درجے کی ہے. مسلمانوں تم بھی ثابت قدم ہو جاؤ, مضبوط ہو جاؤ, اور یا یہ کہ ایک دوسرے سے بڑھ کر کے ثابت قدم ہو جاؤ. چوتھا وصف جو وصف بیان کیا, فرمایا والرابطو, لگے رہو, رابطو لگے رہو. ویسے رابط کہتے ہیں دشمن کی جو سرحد ہے وہاں اپنی سرحد کے اوپر گھوڑے باندھنے کو, گھوڑا جو باندھے وہاں جا کر کے اپنی سرحدات کی حفاظت کے لیے, یعنی اپنے ملک کی حفاظت کے لیے وہاں جا کر کے پہرا دینا, یہ گویا کیا ہے, رابطو. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک دن کا, ایک یوم آدمی اگر یوں سرحد کے اوپر کھڑے ہو کر کے اپنے ملک کا دفاع کرے, یوں صرف پہرا دے گا, فرمایا یہ خیر من صیام شہر وقیامہ, ایک مہینے کے روزے اور اس کی نفلی باتوں سے بہتر ہے. جو معمولی چیز نہیں ہے کہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے سرحد کے اوپر ایک یوم نیند قربان کر کے وہاں کھڑے ہو کر جو پہرا دیتا ہے اس کی اتنی بڑی فضیلت, اتنی بڑی. البتہ اس کے دو مفہوم ہیں. ایک مفہوم تو ظاہری ہو گیا, ایک باطنی, جو اندر کا دشمن ہے شیطان,
اس کے مقابلے میں بھی کمر بستہ ہو جانا، وہ بھی وسوسے ڈالے گا، چھوڑو یہ کرنا وہ کرنا، آگے پیچھے اس طرح کی بہت ساری چیزیں کرے گا۔ لیکن مسلمانوں اپنے آپ کو دشمن سے بھی حفاظت کے لیے پہرا لگا دو کہ اپنے آپ کو غافل مت کرو، غفلت میں ڈالو گے اپنے آپ کو، شیطان حملہ کر دے گا۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، او لوگو تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں جو غلطیوں کو جلدی ختم کر دیتی ہے، خطائیں مٹا ڈالتی ہے، خطاؤں کو مٹاتی ہے، درجات کو بلند کرتی ہے۔ تو صحابہ آگے تو اسی چیز کے تو منتظر ہوا کرتے تھے، فرمایا ضرور بتلائیے۔ فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ باوجود مشقت کے پورا وضو کرنا، باوجود مشقت کے پورا وضو کرنا، یہ نہیں ہے کہ بہت ٹھنڈا پانی ہے تو اوپر سے بہا دیا، مشقت ہونے کے باوجود بھی پورا وضو کرنا، کثرت سے قدم اٹھا کر کے مسجد میں پہنچنا، اور پھر انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، نماز کا انتظار، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ اور پھر فرمایا یاد رکھو یہ ہے مرابط، یہ ہے در حقیقت وہ رابطوں کی عملی تفسیر۔ تو اس دوسری میں وہ باطنی دشمن سے مقابلہ ہے کہ ایک نماز پڑھ لی، اس کے بعد دوسری نماز کا کیا ہو، انتظار میں رہے، کثرت سے مسجد کی طرف قدم چل رہے ہو، اور باوجود مشقت کے آدمی کیا کرے، وضو کرے، باوجود مشقت کے وضو کرے۔ اور پانچویں خصلت فرمائی اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، کہ ہر آن ہر گھڑی دھیان رہے، توجہ رہے۔ یہ پانچ اوصاف اس پوری سورہ مبارکہ کا خلاصہ بتلا دیا کہ مسلمانوں یہ اوصاف اپنانے ہیں لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو۔ تو کہا سنا اللہ تعالیٰ۔